اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ المزمل مکی ہے۔ سورہ مزمل مکی صورت ہے اور ترتیب کے اعتبار سے 73ویں صورت اور نزول کے اعتبار سے تیسری صورت ہے قرآن مجید، یعنی ابتدائی صورتوں میں سے ہے اور 20 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے، یا ایہا المزمل۔ تو یہ اس میں بعض روایات میں اس کے شان نزول میں پہلی وحی کا واقعہ بھی آتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ دثرونی، بعض روایت میں زملونی کا لفظ بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، زملونی یعنی مجھے کوئی کپڑا اڑا دو، اسی حالت میں خطاب کیا جا رہا ہے، یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹنے والے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسماء مبارکہ ہیں ان میں بھی ایک ہے یہ نام، قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کیجئے مگر کچھ حصہ۔ تو اللہ کا استثناء کس چیز سے ہے؟ قم اللیل الا قلیلا، اس کے بارے میں 2 قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ استثناء عدد سے ہے، استثناء عدد سے ہے کہ اگر کسی رات میں ناغہ بھی ہو جائے تو معاف، اور ایک قول یہ ہے کہ استثناء جو ہے نا مقدار سے ہے، یہ اوقات سے ہے نا، کہ جیسے آگے آئے گا بھی کہ رات میں قیام کریں مگر کچھ حصہ رات کا اس میں کیا کریں، آرام بھی کیجیے، نصفہ او انقص منہ قلیلا، یا اس کا نصف یا اس سے کم تھوڑا، او زد علیہ، یعنی نصف سے تھوڑا کم ہونا، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یہ اس پر زیادہ کی، یعنی نصف پر نصف لیل سے زیادہ ہو، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو پڑھیے ٹھہر ٹھہر کر، ترتیل، ترتیل کے معنی یعنی قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہ بے شک ہم ڈالنے والے ہیں ان قریب آپ پر ایک قولا ثقیلا، ایک بھاری جو ہے نا قول، ایک بڑی بات، قولا ثقیلا ایک بڑی بات، مراد قرآن مجید کہتے ہیں ثقیلا کہنے اس اعتبار سے جس طرح سورہ حشر میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہ تو جھکے ہوئے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها، اس اعتبار سے ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوی مقیلا، تو یہاں تک قیام اللیل اور وحی یعنی قرآن کی فضیلت کو بتلا دی اور اس کی اہمیت کو۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوی مقیلا، بے شک رات کا بیدار ہونا، بے شک رات کا بیداری، رات کا اٹھنا، ہی اشد وطئا، یہ کیا ہے، بڑا سخت ہے، کس کے اعتبار سے؟ نفس کو روندنے کے اعتبار سے، وہ اقوی مقیلا، اور یہ زیادہ انصب ہے، ہی اقوی مقیلا، یہ اشد وطئا اور ہی اقوی مقیلا، یعنی درست بات اس وقت نکلتی، درست بات کہنے کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، وہ جو وقت ہے نا رات کا، ایک تو نفس کو کچلنے کے اعتبار سے اور دوسرا درست بات کہنے کے اعتبار سے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، اس لیے کہ آپ کے لیے دن کے وقت میں کیا ہے، بہت سے کام، بہت سے شغل ہیں، کام ہے، مشغولیت ہے آپ کی دن کے وقت۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور آپ کیا کیجئے، کیا کریں، اپنے
وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّکَ، اپنے رب کے نام کو ذکر کیجئے، وَتَبَتَّلْ إِلَیْهِ تَبْتِیلًا، اور اسی کی طرف کیا ہو جائیں، الگ ہو جائیں، اور اسی کی طرف کیا کریں، اسی کی طرف چلے آئیے، الگ ہو کر، علیحدہ ہو کر۔ مطلب کیا کہ اپنی رات کے اوقات میں مخلوق سے علیحدہ ہو کر خالق کی عبادت میں لگ جائیں۔ ٹھیک ہے، تو اسی جیسے پیچھے کہا گیا تھا نا کہ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطن واقوام مقیلا، تو ایک معنی تو یہ تھا نا کہ کس سے، نفس کو روندنے سے، یہ وطن کا لفظ جو ہے نا اس سے مشتق، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ مواتات سے مشتق، مواتات کہتے ہیں موافقت، مواتات کس کو بولتے ہیں، موافقت کو، مناسبت کو، یہ وقت جو ہے نا یہ زیادہ اس وقت میں کیا آتا ہے، یعنی دل بھی، زبان، دل کی بھی مناسبت ہوتی ہے زبان سے نکلی ہوئی بات کے ساتھ۔ مطلب کیا، انتہائی توجہ سے کنایہ، کہ اس وقت میں کیا ہوگا، انتہائی توجہ ہوگی، کہ دل کے ساتھ ساتھ زبان کی بھی کیا ہوگی، موافقت ہوگی۔ تو اسی معنی میں یہ لفظ قرآن مجید میں اور بھی جگہ استعمال ہوتا ہے، جیسے لیواتیو عدت ما حرم اللہ، کہ وہ جو جہاں پر مشرکین کی ایک رسم بد کا ذکر کیا گیا نا، کہ وہ لوگ مہینوں کی تبدیلی کو بدل دیتے تھے، مہینوں میں تقدیم و تاخیر کرتے تھے، لیواتیو عدت ما حرم، تاکہ وہ گنتی اس کے موافق ہو جائے جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیے تھے نا 4 مہینے، تو وہ ان 4 مہینوں کی حرمت کے اندر کیا کرتے رہتے تھے، تبدیلی کر دیتے تھے، 4 پر عمل پورا کرتے تھے لیکن ان مہینوں کی ترتیب کو بدل دیتے تھے تاکہ وہ موافق ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے حرام کیے ہوئی گنتی کے برابر ہو۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا، پروردگار ہے مشرق کے اور مغرب کے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فاتخذه وکیلا، اسی کو آپ پکڑیں، اسی کو بنائیے کارساز، کاموں کو بنانے والا۔ تو اب یہاں پر یہ جو اس کی آیت ہے 6 سے لے کر 6 میں اب ان ناشئۃ اللیل ہی اشد، یہاں پر یہ جو لفظ آ رہا ہے ناشئۃ اللیل، اس کے معنی میں مفسرین کے ہاں کیا اختلاف ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ناشئۃ اللیل کے معنی ہے سو کر بیدار ہونا، یعنی پہلے انسان سو جائے، اس کے بعد اٹھنے کو کیا کہتے ہیں، ناشئۃ اللیل۔ اور ایک اس کے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی جو تفسیر ہے وہ کہتے ہیں کہ رات کی کسی بھی حصے کی جو نماز ہے وہ اس میں شامل ہے۔ اصل میں اس کے بارے میں اختلاف ہے نا کہ تہجد کا جو وقت، تہجد کی جو نماز ہوگی وہ کون سی نماز کہلائے گی، اس میں پھر آگے اختلاف ہوتا ہے نا بعد کے لوگوں میں کہ اس کے لیے سونا ضروری ہے یا نہیں، تو اس اختلاف کی بنیاد یہی اقوال بنتے ہیں۔ تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد کوئی بھی جو نماز پڑھی جائے گی، نفل نماز جو ہوگی وہ اس میں داخل، قیام اللیل میں کیا ہے، داخل ہے۔ اور کیونکہ پیچھے قیام اللیل کا ذکر ہے نا شروع سورج سے، پھر اس کے بعد ان ناشئۃ اللیل کہا جا رہا ہے، تو اب ان تمام اقوال میں بظاہر کیا نہیں ہے، کوئی تعارض یا تضاد نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم البتہ اس کے بارے میں جو پسندیدہ طریقہ ہے وہ یہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا معمول یہی رہا کہ وہ سو کر بیدار ہوتے، سونے کے بعد اٹھ کر اس نماز کو پڑھتے تھے، کہ البتہ نفس سنت جو قیام اللیل کی ہے اس کے بارے میں فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ عشاء کی نماز کے بعد بھی اگر کوئی بھی نفل پڑھ لے اس سے بھی یہ کیا ہو جائے گی، ادا ہو جائے گی، لیکن ایسے اس کا طریقہ بھی بعض فقہاء نے بیان کیا کہ عشاء کی نماز کے بعد اسی نیت سے کیا کر لیے جائیں، اگر نفل پڑھ لیے جائیں تو وہ بھی تہجد کے اس میں ہوں۔ اسی اختلاف کی بنا پر جو اختلاف ہے وطروں کے بارے میں، وطروں کے بارے میں بھی
مطلب یہ ہے کہ افضل تو یہی ہے کہ ان کو کیا کیا جائے، سو کر اٹھ کر پڑھے انسان، یہ رات کے آخری حصے میں پڑھے تہجد کے ساتھ ملا کر. پھر وہاں پر بھی یہی آتا ہے نا کہ اگر کسی کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ بیدار نہیں ہو سکتا تو پھر اس کو کیا کرنا، سونے سے پہلے ہی کیا کرنا، وطر پڑھنا. پھر یعنی نفس جو رات کی بیداری، یہ کیا ہے، ایک مشکل عمل ہے. یہ کیا ہے، ایک مشکل عمل ہے، اور یہ کسی حد تک کیا ہے، یعنی نفس کی مخالفت ہے اس میں بہت زیادہ. اس لیے کہا گیا نا کہ نفس کو روندنے کے اعتبار سے بھی کیا ہے، سخت ہے. جیسے سورہ الف لام میم سجدہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تتجافی جنوبہم عن المضاجع. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ وہ لوگ جو وارثین انبیاء ہوں، ان کو بھی چاہیے کہ اپنے اوقات میں جو مخلوق کے ساتھ ان کا تعلق ہے اس کو محدود رکھیں. یعنی اپنے اوقات میں سے کوئی اوقات ایسے بھی رکھیں کہ جن میں جو خاص اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کیا ہوں، مختص. قیام اللیل اب ان چیزوں میں سے ہے کہ عوام کے ہاں تو جو بھی صورت ہے وہ ہے، یعنی خواص کے ہاں بھی یہ جو عمل ہے یہ تقریباً اب کافی کم ہو، قیام اللیل. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. اب آگے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے فرماتے ہیں کہ پیچھے عبادت کا ذکر آگے نا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے ان تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کیجیے، اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا کارساز بنائے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، کہ جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں ان پر صبر کیجیے. وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور ان سے علیحدہ ہو جائیں، ان کو چھوڑ دیں اچھے طریقے کے ساتھ. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور چھوڑ دیجئے مجھے اور جھٹلانے والوں کو، اولی النعمتی نعمتوں والے، وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور ان کو کچھ وقت کی کیا کریں، مہلت دے دیں. ان لدینا انکالا وجحیما، بے شک ہمارے پاس، تو لدینا بمانا عندنا، بے شک ہمارے پاس انکالا وجحیم، کیا ہے، بیڑیاں ہیں، وجحیمن، اور دوزخ کا عذاب ہے. وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما، اور گلے میں پھنس جانے والا کھانا ہے. وطعاما ذا غصۃ، ذا غصۃ یعنی ایسا کھانا ہے جو گلے میں پھنس جائے، یعنی حلق سے آگے نہ جائے نہ باہر آ سکے، ایسا کھانا. وعذابا علیما، اور دردناک عذاب. یوم ترجف الارض والجبال، جس روز کانپ اٹھے گی زمین اور پہاڑ. وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور پہاڑ ہو جائیں گے تودے، ویسے ریت کے تودے ہوتے ہیں نا، پھسلتے ہوئے، مطلب وہ بالکل ذرات ہو جائیں گے. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، بے شک ہم نے بھیجا آپ کے پاس ایک رسول، شاہدا علیکم، جو کہ تم پر گواہ ہے. کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف رسول کو بھیجا. فعصى فرعون الرسول، فرعون نے تکذیب کی رسول کی. فرعون نے کس کی، رسول کی کیا کی، تکذیب. اچھا، اب اس میں اصولیین کے ہاں کلام کی طرق کے حوالے سے ایک ضابطہ آتا ہے کہ نکرہ کو معرفہ لٹایا جائے تو وہ کیا ہوتا ہے، عین اول. نکرہ کے بعد اسی کو معرفہ لٹائیں تو وہ کیا ہوگا، عین اول. تو یہاں کما ارسلنا الی فرعون رسول، اس مثال سے سمجھو، جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف بھیجا رسول کو. فعصى فرعون الرسول، فرعون نے رسول کی تکذیب کی. تو یہ دونوں جگہ رسول سے مراد کون ہے، ایک ہی رسول ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور اگر معرفہ کے بعد نکرہ لٹایا جائے تو وہ کس کا فائدہ دیتا ہے، کہ وہ اس سے غیر ہے، اس کا فائدہ دیتا ہے، مغایر. تو یہی فائدہ حاصل ہوتا ہے کہاں پر، سورہ علم نشرہ میں، ان مع العسر یسرا، اور ان مع العسر یسرا. یہاں پر کیا ہے، معرفہ کے بعد نکرہ، یہاں پر یہاں کی بات کی
تو کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ان مع العسر یسرا، اور پھر فإن مع العسر یسرا، فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. یہاں پر کیا ہے؟ معرفہ کے بعد معرفہ تو وہ ایک ہی رہتا ہے، نکرہ کے بعد نکرہ وہ اس کا وہ دو کا فائدہ دیتا ہے. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ ایک تنگی پر دو آسانیاں ہوں، ایک تنگی پر دو آسانیاں ہوں. یہ ضابطہ کیا ہے کہ النکرہ تو اذا اعیدت معرفتاً، کہ نکرہ کو جب معرفہ لوٹایا جائے تو وہ عین اول ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ عین اول ہوگا. اور نکرہ کو جب نکرہ لوٹایا جائے تو وہ غیر اول ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ غیر اول ہوگا. اور معرفہ کو معرفہ لوٹایا جائے وہ بھی عین اول ہوگا. وہ بھی کیا ہوگا؟ عین اول ہوگا. تو یہی اسی سے پھر علماء نے استدلال یہ کیا کہ ایک تنگی کے ساتھ دو آسانی، ایک تنگی کے ساتھ دو آسانی. وہاں پر شعر بھی آتا ہے نور الانوار میں، اذا اشتدت بک البلویٰ ففکر فی الم نشرح، کہ جب تجھے مصیبتوں کی شدت اور کثرت ہو جائے، ففکر فی الم نشرح، تو غور کر لو کس میں؟ سورہ الم نشرح. فعسر بین یسرین، یہاں پر کیا ہے؟ عسر ہے دو یسر کے درمیان، یعنی ایک تنگی دو آسانیوں کے درمیان. اذا ذکرتہ ففرح، تو جب تم اس بات کو یاد کرو، ففرح، تو اس سے کیا ہو جاؤ؟ خوش ہو. فاخذناہ اخذا وبیلا، تو ہم نے اس کو پکڑا اخذا وبیلا، یعنی سخت پکڑنا، وبال کے ساتھ، نقصان کے ساتھ پکڑنا. فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا، فکیف تتقون ان کفرتم، تم کیسے بچو گے اگر تم نے انکار کیا، یومن، اس دن، یجعل الولدان شیبا، جو کیا کر دے گا؟ جو بنا دے گا بچوں کو بوڑھا، یعنی اس کی شدت اتنی ہولناکی اتنی ہوگی. یجعل الولدان شیبا، وہ کیا کر دے گا؟ بچوں کو بوڑھا بنا دے گا. السماء منفطر بہ، آسمان اس سے کیا ہوگا؟ کھل جائے گا. کان آسمان اس پر کھل جائے گا. کان وعدہ مفعولا، اور اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ کیا ہوگا؟ پورا ہو کر رہے گا. انفطار سے ہے نا، پھٹ جانا، کھل جانا. ان ہذہ تذکرہ، بے شک یہ کیا ہے؟ نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو چاہے، یہ اتخذ تھا تو حمزہ وصلی ہے، وہ بنائے اپنے رب کی طرف راہ. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، بے شک آپ کے پروردگار جانتے ہیں کہ آپ قیام کرتے ہیں قریب قریب کس کے؟ من ثلثی اللیل، رات کے دو ثلث، دو تہائی، ونصفہ، رات کا نصف، وثلثہ، اور رات کا ایک ثلث، ایک تہائی، وطائفۃ من الذین معک، اور ان لوگوں کی ایک جماعت جو آپ کے ساتھ ہیں. واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ تعالیٰ یعنی اندازہ کرتے ہیں کس کا؟ رات اور دن کا. علیم لن تحصوہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بات جان لی، لن تحصوہ، کہ آپ اس کو ہرگز کیا نہیں کر سکیں گے؟ شمار نہ کر سکیں گے، اس کا احسان نہ کر سکو گے. فتاب علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر رحمت فرمائی. فقرؤوا ما تیسر من القرآن، تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم میں تخفیف کر دی. تو اب کیا ہے؟ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، بس پڑھو جو تمہیں آسان ہو، کس میں سے؟ قرآن میں سے. تو اس آیت سے بعض علماء نے استدلال کیا کہ پہلے جو تھی تہجد کی نماز 5 نمازوں سے پہلے، یہ کیا تھی؟ فرض تھی. تو جب 5 نمازوں کی فرضیت ہو گئی، پھر تہجد کی جو فرضیت ہے یہ کیا ہوگی؟ منسوخ ہوگی. تہجد کی فرضیت کیا ہوگی؟ منسوخ ہوگی. منسوخ، پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں نسخ کا کسی بھی حکم کے جو منسوخی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما ننسخ من آیت او ننسیھا نأتی بخیر منھا او مثلھا. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب پہلے اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اس چیز جہل سے پاک ہے، کہ پہلے اللہ تعالیٰ ایک حکم نازل، پھر بعد میں پتہ لگا کہ مسئلہ اس میں نہیں، اس میں
اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے ہر حکم کا ایک وقت کہتا ہے. اللہ تعالیٰ کے حق میں نسخ کا مطلب کیا ہے؟ بیان و مدت الحکم. اس وقت تک یہ حکم تھا، اب یہ حکم ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ معاذ کس سے اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نسیان سے، جہل سے، ان نوارثہ، ان نقائص سے اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ پاک. تو نسخ کا حکم کیا ہے؟ نسخ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے ایک حکم کی ایک مدت ہے. اسی وجہ سے بعض علماء نے نسخ کے معنی یہ کیے بیان و مدت الحکم، کہ ایک حکم کی مدت کا بیان کرنا کہ اب تک یہ حکم تھا، اب یہ حکم ہوگا آئندہ سے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے تو بعد پہلے اس کی جو فرضیت، پھر اس کی فرضیت منسوخ ہوگی. البتہ اس کا استحباب جو ہے وہ کیا ہے؟ اب بھی باقی ہے. مصحف ہونا، سنت ہونا، یہ کہ اب بھی باقی ہے. تو اسی کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کرے نا کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. اب تمہیں جو میسر ہو قرآن میں سے وہ کیا کر لو، پڑھ لو. تو مطلب کیا؟ یہ امر یہاں پر استحباب کے لیے. اب یہاں پر جو امر ہے کس کے لیے؟ استحباب کے لیے. کہ عالم ان سیکون منکم مرضی، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض لوگ کیا ہوں گے. یعنی اب اس کی مصلحت بیان کی جا رہی ہے نا، اس تبدیلی حکم کی مصلحت، حکمت کیا ہے کہ آپ میں سے بعض لوگ کیا ہوں گے؟ مریض ہوں گے. وآخرون یضربون فی الارض، اور بعض لوگ آپ میں ایسے بھی ہوں گے جو زمین میں چل رہے ہوں گے، جو زمین میں یعنی سفر، حالت سفر میں ہوں گے، مسافر ہوں گے. یبتغون من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہوئے، یعنی رزق کی تلاش میں نکلے ہوئے. ایک یہ قید احترازی ہے، قید احترازی نہیں ہے، قید اتفاقی ہے. کسی اور بھی مقصد کے لیے مسافر ہو سکتے ہیں. وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور دوسرے لوگ جو اللہ کی راہ میں کیا کرتے ہوں؟ قتال کرتے ہوں. تو لہٰذا اب کیا ہے؟ فقرؤوا ما تیسر من، کہ آپ پڑھیں جو آپ کو اس میں سے کیا ہو؟ میسر ہو. ٹھیک ہے. تو انہی آیات کی روشنی میں مفسرین فرماتے ہیں کہ 1 سال تک یہ حکم اس کی فرضیت رہی، پھر یہ فرضیت سے منسوخ کر کے اس کو استحباب کا حکم آ گیا، فرضیت کا حکم ختم ہو گیا. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اس کی فرضیت کیا رہی؟ برقرار رہی. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تو اب کیا کرو؟ نمازوں کو قائم کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو. وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ کو قرض دو، بہترین قرض دے. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اور جو کچھ بھی تم اپنے نفسوں کے لیے آگے کرو گے بھلائی میں سے، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تو اس کو پاؤ گے اللہ کے ہاں. خیرن ہوا خیرا وعظم اجر، اس سے بہتر ہوگا. وعظم اجر، اور اجر کے اعتبار سے بھی کیا ہوگا؟ بڑا ہوگا. وعظم یعنی اجرن نے اس سے احتمال کو دور کر دیا نا، کہ بڑا ہوگا کس اعتبار سے؟ اجرن. اس نے اس احتمال کو کیا دور کر دیا. واستغفر اللہ، اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں. اب یہ سورت تو ابتدائی صورتوں میں سے ہے قرآن مجید، نزول قرآن کی نا. اور یہاں پر زکوٰۃ کے حکم کے پھر کیا معنی ہے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کا جو اجمالی حکم تھا وہ تو مکہ میں ہی نازل ہو گیا. باقی جو اس کی تفصیلات ہیں، اس کا نصاب کیا ہوگا، اس کی مقادیر کیا ہوں گی، ٹھیک ہے، اس کے مصارف کیا ہوں گی، یہ مدینہ منورہ میں نازل ہے. نفس فرضیت جو ہے اجمالاً یہ کہاں پر ہوگی؟ مکہ میں ہوگی. باقی اس کی تفصیلات وہ پھر مدینہ منورہ میں نازل ہے، اور وہیں سے پھر اس کا باقاعدہ آغاز ہوا. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن مجید کا جو اسلوب ہے وہ کس کا؟ اجمال کا. تو قرآن مجید میں اصولی قوانین ہوتے ہیں، اصول صرف احکام کے حوالے سے بتلا دیے جاتے ہیں. اب اس کی باقی تفصیل کہاں پر ملتی ہے؟ احادیث میں. اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کی توضیح و تشریح وہ کس سے وہی معتبر ہوگی جو کس سے ہوگی؟ سنت سے ہوگی. قرآنی احکام کی وہ توضیح و تشریح جو سنت کے ساتھ نہیں ملائی جائے گی، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا.
اور یہی چیز کس میں ہوگی؟ تمام معاملات کہ کوئی بھی جو حکم ہے دین کا، اس کی توضیح و تشریح وہی معتبر ہوگی جو کہاں سے ثابت ہوگی؟ قرآن و سنت سے، عہد صحابہ سے۔ اس کے علاوہ اگر اس کی کوئی توضیح و تشریح ہوگی کسی دینی حکم کی، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے۔